कोणती दरवाजा एक है एकदम छोटा ये दिखे साहब आइए कुरान के बच्चे कौन कौन बेटे सुनकर दो कुरान लगाने वाले नहीं कुरान जो पहले कुरान बुजुर्ग हजरात जो है टीका लगाकर आराम से बैठे गुंजाइश है बुजुर्गों के लिए जो हजरात भी बाहर हैं वो अंदर आ जाए मौलाना करीब है आ रहे हैं जैसा कि आप हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारी मस्जिद की तामीर हुई है मस्जिद की इफ्तिताह हुई है आप तमाम हजरात के ताउन से आप तमाम हजरात के साथ देने की वजह से हर एतबार से आपने साथ दिया हर एतबार से आपने हमारी मदद फरमाई हिम्मत अफजाई की जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद आप सब के साथ देने और ताउन की वजह से बहुत जल्द जो है ये मस्जिद आबाद हुई आप हजरात भी देख रहे हैं ये शायद ही पूरे ताल्लुके में किसी मकतब में इतने बच्चे नहीं हैं जितने बच्चे यहाँ पर हमारे इस मकतब में पढ़ते हैं तकरीबन जो है 300 के करीब बच्चे हमारे यहाँ मकतब में बुनियादी तालीम हासिल कर रहे हैं जिसमें बच्चे जो है जो पिछले साल और पहले साल भी 2 साल लगातार तकरीबन 30, 35, 40 बच्चे भी कुरान लगाए अब इस मरतबा भी तकरीबन जो है 41 बच्चे हैं जो इस मरतबा कुरान शुरू करने वाले हैं तो पिछले साल जो जलसा हमारा यहाँ बाजू शम्स स्कूल में किया गया था बड़े पैमाने पर और बड़े खर्चे के साथ जो है आप तमाम हजरात ने जो है उस जलसे को कामयाब करने में भरपूर साथ दिया हम उसके शुक्रगुजार हैं इस मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने बहुत जज्बा दिखाया कि बड़ा जलसा करेंगे लेकिन हर मरतबा जो है वो उतना बड़ा करना ज़रूरी भी नहीं है
اس مرتبہ بھی پڑھا. تو اس مرتبہ بھی الحمدللہ 41 بچے قرآن شروع کرنے جا رہے ہیں. اس لیے ایک چھوٹا سا ایک بیٹا بیٹا آگے بیٹا ادھر سے بیٹھو. تو ہمارے اس مکتب کا نام، ہمارے اس محلے کا مکتب کا نام جو ہے، بیجاپور میں بھی اس کا تذکرہ ہم نے سنا. دینیات کا جہاں پر میٹیریل لاتی ہے، یہ سب جو دینیات کا ہماری کتابیں ہیں، بیاس ہیں، جبہ ہے، اور اس کے ذمہ دار ہے شبیر بھائی بول کر. تو انہوں نے جو ہمارے مکتب کی ویڈیو وغیرہ سب جگہ دیکھے، یہاں تک کہ بنگلور تک بھی ہمارے مکتب کی کارگزاری پہنچی الحمدللہ. یہ سب جو ہے یہ پورے محلے والے اور خصوصاً ہمارے ٹیچر حضرات ہیں اور محلے کے ذمہ دار حضرات ہیں. وزیر کے آپ سے اندر حافظ کیسا آئیے اندر آئیے. تو آپ تمام حضرات کے جو ہے تعاون سے، آپ کے ساتھ دینے سے الحمدللہ یہ مکتب ہمارا دن بدن جو ہے ترقی کر رہا ہے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اور ساتھ دینے والوں کو اور محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ ہمارے اس مسجد کو، ہمارے اس مکتب کو نظر بد سے اور جو ہے حاسدین کے حسد سے اللہ حفاظت فرمائے. دن بدن جو ہے اسے اللہ سے کامیاب فرمائے. یہ مکتب کی بنیاد جو ہے محلے والے تمام حضرات کے مدد سے، تعاون سے یہاں تک آیا ہے. تو الحمدللہ آپ دعا کریں انشاءاللہ کہ یہ بچے اگر پھر بعد میں مدرسے میں جا کر اگر تعلیم حاصل کریں، عالم حافظ بنے، تو ہم سب کی نجات کے لیے کافی ہے. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارا. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر پراپرٹی ہے، بڑا بنگلہ ہے، بڑی گاڑی ہے، بہت بڑی ہم نے پراپرٹی حاصل کر لی تو وہی ہمارا سرمایہ نہیں، بلکہ اصل سرمایہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جو ہے مکتب کے لیے تعاون کرتے ہیں، مسجد کے لیے تعاون کرتے ہیں، مدرسوں کے لیے تعاون کرتے ہیں، بچوں کو تعاون کر کے انہیں آگے بڑھانے کی کوششیں کرتے ہیں، دینی بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے اور یہ مرنے کے بعد اس کا ہمیں بدلہ ملنے والا ہے اور اس مرنے کے بعد اس کا پھل ہمیں میسر ہونے والا ہے. تو اس لیے آپ حضرات کا میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہر موقع پر ہمیں ساتھ دیا. ہر موقع پر، ہر لمحہ کوئی بھی تقاضا آئے تو آپ ہمیں ساتھ دے کر جو ہے ہمیں ہمت دے کر اس مکتب کو، مسجد کو آگے بڑھانے کے لیے اس میں آپ بھرپور ساتھ دیتے ہیں. آپ سب کے جو ہے ممنون و مشکور ہیں. حسین اور یہ جو قرآن کی افتتاح کی مجلس ہے اور یہ جو ہماری قرآن کی مجلس سے ہوتی ہے تو اس پر جو ہے اللہ اور رسول بہت خوش ہوتے ہیں اور یہاں پر فرشتے جو ہے اپنے رحمت کے پر بچھاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ قرآن شروع کرتا ہے اور جب بسم اللہ کہتا ہے اور الف لام میم کہہ کر جب بچہ قرآن شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے. بچہ تو معصوم ہوتا ہے، بچے کے تو اور اس کے ماں باپ دونوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. جب بچہ پہلی مرتبہ جب قرآن شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بچے کے قرآن شروع کرنے کی وجہ سے، بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ جو ہے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور حدیث پاک میں حدیث پاک اب اندر مستق پاک رمضان کا اندر آ جاتا جگہ خالی ہوتی. تو میں بتا رہا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ قرآن سیکھتا ہے، قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اٹک کر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈبل ثواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے ڈبل ثواب دیتے ہیں. اور جو ہے جو بندہ قرآن پڑھتا ہے
اسے ناظرہ سیکھتا ہے، پھر اسے حفظ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس دو زاروں بیٹھو پہلی بچ پڑھ، اور بچہ جب ناظرہ مکمل کر کے قرآن حفظ کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے بچہ قرآن حفظ کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس حافظ قرآن کے ماں باپ کو اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا بڑا انعام اور اعزاز فرماتے کہ اللہ ان حافظ صاحب کے امی ابا دونوں والد اور والدہ کے سر پر ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہوتی حدیث پاک میں۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں اس مکتب میں آپ کو میں یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں کچھ بچے جو ہے اما پارا حفظ مکمل کر لیں، ایک دو تین بچے ایسے ہیں جو بچے اما پارا حفظ کریں، سورہ یاسین کا حفظ ہوا، سورہ رحمان کا حفظ ہوا، اور جو ہے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع آخری رکوع، جو مین صورتیں قرآن کے، وہ بچے ایک گھنٹہ بھی نہیں ملتا ہونا، ایک گھنٹہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ بچے کو صبح میں جو ہے اسکول جانا ہوتا ہے، تو اور صبح فجر کے بعد 2 کلاس ہیں، فجر کے بعد سے لے کر 7 بجے تک ایک کلاس ہے، 7 بجے سے لے کر جو ہے 8 بجے تک ایک کلاس ہے، اس کی وجہ سے جو ہے لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے جو ہے بچوں کو وقت بھی نہیں ملتا، ایک 40 منٹ اور 1 گھنٹہ بھی مشکل سے ہے، تو اس میں بچے جو ہے یہاں بیٹھ کر الحمدللہ اس میں کچھ صورتیں بھی یاد ہیں۔ اب یہ جو بچے ہیں جو اس مرتبہ قرآن لگا رہے ہیں، ان کو تقریباً جو ہے 10 سے 15 سورے یاد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 15 سے 20 دعائیں یاد ہیں، اور یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج یہ سب رودات مکتب کی آپ کو سنانے باقی وقت میں وقت نہیں ملتا، اس لیے جو ہے آج بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ جو بچے قرآن سیکھنے والے ہیں، یہ بچے جو ہیں، یہ بچوں کو جنازے کی نماز تک آتی ہے۔ آپ پچھلے سال آپ دیکھیں کہ یہ بچے جو ہے اسٹیج کے اوپر جنازے کی نماز بھی پڑھ کر دکھائے تھے، تو الحمدللہ یہ بچے جنازے کی نماز تک پہنچے ہیں، اور جو ہے یہ بچے جو ہیں یہ الحمدللہ ان کی پوری نماز مکمل ہے، دعائیں سنتیں نماز کے ارکان وغیرہ جو بھی ہیں وہ سب الحمدللہ مکمل کو پورے آتے ہیں۔ تھوڑا آگے ہٹو، تھوڑا آگے ہٹو، تھوڑا ہٹو، تھوڑا آنے جائے، سر سلام سر آئیے، اور جو بھی حضرات باہر ہیں بڑے حضرات وہ اندر آ جائیں، جو قرآن لگا لیں گے پیچھے اتنے بچے جو ہیں اس مرتبہ قرآن لگانے والے ہیں، یہ جو لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں، تھوڑا آگے ہٹو بیٹے، تھوڑا آئیے مسلم آئیے، وعلیکم السلام، آئیے مسلم۔ درود شریف پڑھیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين لله رب العالمين. معزز علماء کرام، معزز سامعین کرام اور پیارے بچوں، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور اللہ کی عطا و بخشش ہے کہ آج ہم ایک مبارک مجلس میں جمع ہوئے ہیں. یہ مجلس بہت ہی مبارک مجلس ہے اور یہ موقع بہت ہی بابرکت موقع ہے جس میں اللہ نے ہمیں جمع فرمایا ہے. آج ماشاءاللہ بچوں کا قرآن شروع ہونے والا ہے. بہت سارے بچے خوش نصیب جن کا قرآن شروع ہونے والا ہے، ان کے ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ قرآن کے پڑھنے والے بن رہے ہیں. کیونکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو تمام کائنات میں اور تمام مخلوق میں سب سے افضل قرار دیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. پہلے تو اللہ نے بہت ساری فضیلتیں اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں. ہم سب کو اللہ نے بہت ساری فضیلتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. اگر ہم دیکھیں گے، غور کریں گے تو پتہ چلے گا. تو اللہ نے سب سے پہلا انتخاب جو فرمایا، جو سب سے پہلی فضیلت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں انسان بنا کر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. انسان بن کر پیدا ہونا یہ محض اللہ کا کرم ہے. پھر انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نمایاں مقام اللہ نے عطا فرمایا، کیونکہ انسان تو دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن ان انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنا کر پیدا فرمایا ہے. ایمان کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اور ایمان والا بنا کر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. ایمان کا مل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایمان کا مل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی یہ سب سے قیمتی نعمت ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں. اللہ جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں. اچھے اچھوں کو اللہ نے اس سے محروم کیا ایمان کی نعمت سے. پوری زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا حضرت ابو طالب نے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن ایمان کی دولت نہیں ملی. تو پتہ چلا کہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتے. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ اسے ایمان کی نعمت اللہ عطا فرماتے ہیں. تو اللہ نے ایمان والا بنایا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں اللہ نے اور ایک خصوصیت، بہت نمایاں خصوصیت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اللہ نے پیدا فرمایا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اللہ نے پیدا فرمایا ہے. اسی امت کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا، یعنی تمام امتوں میں سب سے افضل امت، تمام امتوں میں سب سے بلند مقام والی امت اللہ نے اس امت کو قرار دی.
اب اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تمام امتوں میں جو امت سب سے افضل ہے، اللہ نے اتنی نمایاں خصوصیات اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ان تمام امتیوں میں بھی سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے، جو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ تو پتا چلا میرے بھائیوں کہ قرآن کا پڑھنا اور اسے پڑھانا، قرآن کا سیکھنا اور اسے سکھانا، یہ سب سے افضل عمل ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو ماشاءاللہ آج وہ عمل ہونے جا رہا ہے، تو یہ محض اللہ کا کرم، یہ محض اللہ کا کرم ہے۔ تو یہ جو کام ہو رہا ہے کہ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کا جو کام ہو رہا ہے، یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہاں کے مسجد کے جو ذمہ دار ہیں ان کی فکروں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسی طرح سے یہاں کے پڑھانے والوں کی فکروں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے والدین کی فکروں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ماں باپ فکر کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے بچے فکر کر رہے ہیں کہ بہت سارے ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھیں، لیکن بچے پڑھتے نہیں۔ تو جب بچے بھی چاہتے ہیں، بچے بھی فکر کرتے ہیں اور ماں باپ بھی فکر کرتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ راستہ اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آج قرآن شروع ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑی جو ہے خیر والا کام اور بہت بڑی جو ہے خیر جو ہے یہاں سے وجود میں آ رہی ہے۔ تو ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں، ہم سب کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھا کر دیتے ہیں۔ شکر گزاری پر اللہ کیا کرتے ہیں؟ نعمت کو بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو جو ذمہ دار ہیں مسجد کے، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی نگرانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، اور اسی طرح سے پڑھانے والے بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ محض اللہ نے جو ہے اپنے توفیق سے پڑھانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور یہ پیارے یہ بچے بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب پڑھنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی، اللہ کی وہ مقدس کتاب اللہ نے وہ پڑھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر گزاری پر اللہ نعمت کو بڑھا کر دیتے ہیں۔ دو نعمتیں اللہ شکر گزاری پر عطا فرماتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ اس نعمت کو باقی رکھتے ہیں، اور دوسرا اس نعمت میں اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور جب ناشکری ہوتی ہے تو دو عذاب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے اللہ محروم کر دیتے ہیں، اس نعمت سے اللہ محروم کر دیتے ہیں، دوسرا اللہ اپنا عذاب نازل فرما دیتے ہیں۔ وہ عذاب کی جو بھی شکل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے سیکھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، قرآن کے سکھانے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کے لیے معاون اور مددگار بننے کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے، اللہ نے اس کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا ہے۔ تو اور ماں باپ بھی جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو بھی جو ہے ان کے ذہن میں اللہ نے ڈالا، بچوں کے تعلق سے فکریں اللہ نے ان کے دماغ میں پیدا فرمائی، انہوں نے اپنے بچوں کے دین کی فکر کی، تو ماشاءاللہ یہ کام ہو رہا ہے۔ تو کام جو ہو رہا ہے ہم سب یہ فکر کریں کہ یہ کام باقی بھی رہے اور آگے بھی بڑھتا رہے، یہ کام باقی بھی رہے اور آگے بھی بڑھتا رہے۔ اس کی ہم سب کو فکر کرنا ہے، اس کی ہم سب کو فکر کرنا ہے کہ یہ کام ماشاءاللہ چل رہا ہے، بہت اچھے انداز میں چل رہا ہے، لیکن یہ کام جو ہے باقی کیسے رہے اور آئندہ اس میں ترقی کیسے ہو، اس کی ہم سب کو فکر کرنا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ جو ہوگا یہ تینوں طبقے کے محنت سے ہوگا۔ تینوں طبقے اگر محنت کریں گے اور محنت کو باقی رکھیں گے اور محنت کو بڑھانے، محنت کی سطح کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، تو پھر جو ہے یہ مکتب باقی بھی رہے گا اور انشاءاللہ اس میں ترقی بھی ہوگی۔ تینوں طبقے کیا ہیں؟ وہی جو میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، ایک تو مسجد کے ذمہ دار جو ہیں وہ اس کی بھی فکر کریں، پڑھانے والے اس کی فکر کریں، والدین یہ فکر کریں کہ ہمارے بچوں کے اندر دین آ جائے، والدین یہ فکر کریں کہ ہمارے بچوں کے اندر دین جو ہے آ جائے، ہمارے بچوں کے اندر دین زندہ ہو جائے اور دین کی جو ہے یہ فکریں آ جائیں، دین کی معلومات آ جائیں اور ہمارے بچے دین کو جاننے والے بن جائیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔
ماں باپ یہ فکر کریں اور ماں باپ خود اپنی بھی فکر کریں. ماں باپ جو ہے اپنی بھی فکر کریں, اپنے اندر بھی دین پیدا کرنے کی فکر کریں. آج بے دینی کی آگ جو اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. اور ماحول بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے, ماحول اتنا برا, اتنا بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے, اس کی کوئی حد و انتہا نہیں, اس کی کوئی حد و انتہا نہیں. روزانہ ہم سنتے رہ رہے ہیں, روزانہ ہم سن رہے ہیں کہ ماحول کی کیا کیا خرابیاں ہیں, کیسے پریشان ہیں لوگ, ماں باپ کیسے پریشان ہیں. تو ماں باپ کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اگر ہم مکتب میں بھیجیں گے, دینی تعلیم دیں گے, بچوں کو دین سکھائیں گے, تو یہ بچے جو ہے سر کا درد نہیں بنیں گے, یہ بچے سر کا درد نہیں بنیں گے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی, اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا, تو پھر یہ بچے ہمارے لیے سر کا درد بن جائیں. آج کتنے ماں باپ پریشان ہیں, آج کتنے ماں باپ پریشان ہیں, لیکن بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم بعد میں پچھتا رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے موقع دیا ہے, اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ہم اپنے بچوں کے اندر دین کو زندہ کرنے کی فکر کریں. ساتھ ہی ساتھ میں فکر کریں کہ ہمارے اندر بھی جو ہے دین کیسے 100% دین ہمارے اندر بھی کیسے آ جائے, ہمیں اس کی فکر کرنا ہے, ہمیں اس کی فکر کرنا ہے. یہ مبارک رات ہے, آج مبارک رات ہے, اس رات میں ہم دعا کریں اللہ سے, کیونکہ اس رات میں جو ہے پورے سال کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے, اس سال کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے دین میں ترقی کا ذریعہ بنائے. دنیا تو مانگنا ہے ہی, ساتھ ہی ساتھ میں ہم اللہ سے دین بھی مانگ لیں, اللہ سے دین بھی مانگ لیں. اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ دنیا بھی عطا فرما دیجئے, ساتھ ہی ساتھ میں آپ ہمیں دین بھی عطا فرما دیجئے. اس رات میں ہمیں اللہ سے عمر کی دراز کی مانگنا ہے, رزق کی برکت مانگنا ہے. اسی طرح سے دینداری بھی ہم مانگ لیں, ہمارے گھر کی دینداری مانگ لیں, گھر والوں کی دینداری مانگ لیں, اپنے بچوں کی دینداری مانگ لیں. اللہ سے ہم دعا کریں, اللہ سے ہم دعا کریں. اللہ اس رات میں دعائیں قبول فرماتے ہیں. اللہ اس رات میں جو ہے بے حد و انتہا لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں. کون گن بھی نہیں سکتا, شمار بھی نہیں کر سکتا, اتنے لوگوں کی اللہ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں. تو ہم عزم کر لیں, ہم نیت کر لیں, ہم ارادہ کر لیں, کہ پکا ارادہ کر لیں کہ ہم گناہوں سے بچیں گے, اور جو ہے بڑے بڑے گناہوں سے ہم بچیں گے, اور جو ہے دینداری کی طرف ہم آئیں گے, اور اللہ کی طرف ہم رجوع ہوں گے. ہم جو ہے اس کا عزم کر لیں آج کی رات میں, اور سچی پکی ہم توبہ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اگر ہم فکر کریں گے میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی ہمارے زندگیوں میں بھی اللہ دین کو زندہ فرمائے. جتنا کر رہے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور جتنا باقی ہے اور کرنے کی کوشش کرنا ہے, اور بھی اس میں جو ہے محنت کرنا ہے, اور بھی اس میں کوشش کرنا ہے, اور اس میں آگے بڑھنے کی ہم سب کو کیا ہے فکر کرنا ہے. تو ہم سب اس کے لیے فکر مند ہو جائیں, ہم سب اس کے لیے فکر مند ہو جائیں. اور ماشاءاللہ یہ جتنے بچے جن کا قرآن شروع ہو رہا ہے, یہ سب بچے بھی نیت کریں, یہ سب بچے بھی نیت کریں. کیا نیت کرنا ہے, اور یہ سب بچے بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمارا آج قرآن تو شروع ہو رہا ہے, ہم قرآن پڑھیں گے بھی, اسے سمجھیں گے بھی, اس پر عمل بھی کریں گے, اور اسے انشاءاللہ دوسروں تک پہنچائیں گے. سب نیت کریں, خصوصاً جن بچوں کا آج قرآن شروع ہو رہا ہے وہ سب بچے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے, اس پر عمل کریں گے, اور اسے دوسروں تک پہنچائیں گے. ہم نیت کریں گے, اللہ ہماری نیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ فیصلے بھی ویسے فرماتے ہیں. جیسے ہماری نیت ہوتی ہے اللہ کے فیصلے بھی ویسے ہوتے ہیں. تو ہم جتنی بڑی نیت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے فیصلے اللہ ہمارے حق میں کریں گے. تو ہم سب نیت کریں, بچے سب نیت کریں, بڑے نیت کریں, سب یہ فکر کریں کہ ہم سب کو قرآن کو پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اسے دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن جیسی عظیم کتاب جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اللہ نے اس میں تمام مسائل کا حل اللہ نے رکھا ہے. یہ ہماری پریشانی ہے کہ ہم نے جو ہے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اسے پڑھنے کی کوشش نہیں کی, اسے جو ہے ہم اپنے زندگی میں اپنانے کی کوشش ہم نے نہیں کی. آج ہم پریشان ہو کر پھر رہے ہیں, آج ہم پریشان ہو کر پھر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اسے اپنانے کی کوشش نہیں کی ہے, اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. کتنے لوگ پریشان ہو کر کہاں کہاں پھر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کن کن لوگوں کے پاس, بابا لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, کہاں مندروں کو جا رہے ہیں, مٹوں کو جا رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں, کتنا پریشان. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے. اللہ نے ہر مسئلے کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا.
تو ہم قرآن کے پڑھنے والے بن جائیں، اس کو سمجھنے والے بن جائیں، ہاں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. کس موقع پر اللہ نے کیا ہدایت دی ہے ہم اسے سمجھنے والے بن جائیں. ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے قرآن کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے میرے بھائیوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے پڑھنے والے بن جائیں، اس کو سمجھنے والے بن جائیں. بڑے ہیں تو بڑے بھی یہ فکر کریں، بڑے بھی یہ فکر کریں کہ ہمارا قرآن کیسے صحیح ہو جائے، ہم کیسے قرآن کو درست پڑھنے والے بن جائیں، صحیح پڑھنے والے بن جائیں. کیونکہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتا ہے، یوناجی رب وہ اللہ سے بات کرتا ہے. جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ سنا میں تیرا قرآن سننے کے لیے تیار ہوں. تو آج جو ہے ہم غور کر کے دیکھیں کہ آج کسی ایک بڑے آفیسر کے پاس جانا ہے، آج کسی ایک بڑے لیڈر کے پاس جانا ہے، تو جو ہے ہم ہمارے درمیان میں کون سب سے اچھی بات کرتا ہے ہم اسے آگے کرتے ہیں، تاکہ جو ہے کوئی غلط بات نہ نکلے، اچھے انداز میں اپنے بات کو جو ہے ان کے سامنے رکھا جائے. تو کون سب سے اچھی بات کرتا ہے ہم اسے جو ہے سامنے رکھتے ہیں. تو جب ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں تو ہماری بات کیسی ہونی چاہیے، اللہ سے کس انداز میں ہماری بات ہونی چاہیے، اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں تو کیسی ہماری بات ہونی چاہیے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے قرآن کو صحیح کرنے کی فکر کریں. جو بڑے حضرات ہیں وہ بھی یہ فکر کریں کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے. کیونکہ عمر کی کوئی حد نہیں ہے، عمر کی کوئی حد نہیں ہے قرآن کے پڑھنے کے لیے، دین کے سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں. من المہد الی اللحد فرمایا کہ جو ہے دین کے سیکھنے کی جو عمر ہے وہ ماں کے گود سے لے کر قبر کے گود میں جانے تک کی عمر. دین کے سیکھنے کا جو وقت ہے، عمر ہے، وہ جو ہے اس کی جو مقدار ہے وہ جو ہے ماں کے گود سے لے کر قبر کے گود میں جانے تک. تو ہم اپنے قرآن کو صحیح کرنے والے بنے، اپنے قرآن کو درست کرنے والے بنے، اور قرآن کو اچھے انداز میں ہم پڑھنے کی فکر کریں، اسے جو ہے ہم اپنی زندگی میں اپنانے کی فکر کریں. جو بچے کر رہے ہیں قابل مبارک بات ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں، تو ہم سب بھی یہ فکر کریں کہ ہمارا قرآن بھی صحیح ہو جائے، ہم دین کی معلومات دینے والے بن جائیں. کیونکہ اتنا علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے، حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے. اتنا علم دین کا حاصل ہونا ضروری ہے، حاصل کرنا ضروری. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا علم دین کا حاصل کرنا کہ حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے ہر مرد اور عورت پر فرض، ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. اتنا علم دین کا حاصل کرنا کہ حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے. تو ہم علم دین کے حاصل کرنے کی فکر کریں، اپنانے کی فکر کریں، اور اسے اپنی زندگی میں ہم لانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ اسی طرح سے اب ہمارے عابد مولانا ہیں یہاں، عابد مولانا جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ نہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارے حافظ بادشاہ صاحب کے فرزند ہیں، یہ بھی عالم بن کر آئے ہیں ماشاءاللہ. عالم ہے تو جو انہوں نے مکمل کیا ہے کہ عالم بن کر آئے. تو عالم بن کر آنا یا حافظ بن کر آنا، جیسا ہمارے حافظ قیس ہیں تو ہمارے مدرسے میں حافظ ہوئے، اب ماشاءاللہ قاری کورس کرنے کے واسطے جو ہے گجرات گئے ہوئے وہاں قاری کورس کر رہے ہیں. تو یہ حافظ ہونا، عالم ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں. مکتب میں کیا ہے، میں پڑھ رہے ہیں، 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں اور گھر کو چلے جاتے ہیں. گھر کی تمام راحتیں سہولتیں ہمارے ساتھ ہیں، گھر میں ماں باپ کے ساتھ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، ہاں سب بھائی بہن ہمارے ساتھ ہیں، کھانا پینا ہمارا اچھا ہے، رہنا سہنا اچھا ہے. اب مدرسے کی زندگی جو ہے ایک بہت مجاہدے کی زندگی ہوتی، بہت مجاہدے کی زندگی ہوتی. مدرسے کی زندگی گزارنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ زمانے میں مدرسے میں رہ کر پڑھنا، وہاں کی جو ہے مصیبت، وہاں کی مصیبتیں برداشت کرنا، وہاں کی صعوبتیں برداشت کرنا معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ عالم بن کو ہے تو ایسا لگتا ہے ہمیں کہ کیا ہے عالم بن کے، عالم بن کے، لیکن اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں ہم نہیں جانتے، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں لگتی نہیں جانتے. آج کون تو بھی ایک ڈاکٹر سلیکٹ ہوا، ڈاکٹر کے بارے میں سلیکٹ ہوا تو گھر جا کو کیا اس کا سامان کرواتے ہیں، گھر جاؤ، ہاں کمیٹیاں جاتے ہیں، ہاں لوگ جاتے ہیں، جا کو جائے شال اڑا کرتے ہیں، ان کے گھر والے شال اڑا کرتے ہیں. وہ تو کیا ہے دنیا ہے، دنیا پر موت پر وہ دنیا ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ وہ خدمت ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بن کر یہ نیت سے کر رہا ہے کہ جو ہے ماشاءاللہ میں خدمت بھی کروں گا دین کا اور کسی کو لوٹوں گا نہیں، کسی کو جو ہے میں ناجائز طریقے سے لوٹوں گا نہیں، اگر یہ سوچ کر اگر کوئی کر رہا ہے تو ماشاءاللہ وہ بھی خدمت ہے، وہ بھی خدمت ہے. لیکن ہے تو دنیا ہی، ہے تو دنیا ہی. اور اگر کوئی عالم بن رہا ہے، حافظ بن رہا ہے تو ایک آخرت ہے اس کی، اور پتہ نہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ
کتنے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائیں گے، اس کے ذریعے سے کتنے لوگ جو ہے وہ جنت میں جانے والے بنیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی جو ہے ایسا عالم ہو، حافظ ہو، تو ہم ان کا اکرام کریں، اعزاز کریں، ان کی ہمت افزائی کریں، کیونکہ جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے ہی عالم بن کے آ گیا، ایسے ہی حافظ بن کے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بہت مجاہدہ اٹھانا پڑتا ہے، بہت مجاہدہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اور جب جا کر جو اب ماشاءاللہ ابھی تھوڑی سہولت ہو گئی ابھی مدرسوں میں، اب جو ہے مدرسوں میں تھوڑی سہولت ہو گئی۔ ہاں پہلے تو بہت پریشانی ہوتی تھی، جب ہم پڑھتے تھے تو معلوم نہیں پڑتا تھا کہ چاول میں دال ڈالے سو نہیں معلوم ہوتا، ہاتھ لگے بعد کچا ہوا تو معلوم ہوتا ہاں اس میں دال ہے۔ کوئی آدمی اگر ایسا دیکھتا تھا، ہمیں جب پڑھتے تھے تو حال یہ تھا کہ چاول میں دال ڈالے تو معلوم نہیں ہوتا تھا دال ڈالے بول، یا تو کلر لگے تو معلوم ہونا، دال میں اگر کلر دال کو بنے رہے تو وہ کلر چاول کو لگے رہتا۔ تو ایسے حالات تھے جب ہمیں پڑھتے تھے مدرسے میں، جہاں اشرف علوم میں ہمیں پڑھتے تھے کہ ہمارے پورے اشرف علوم جو ہے یہ ہمارے پورے ساؤتھ انڈیا کا سب سے مشہور مدرسہ، لیکن جب ہمیں پڑھتے تھے ایسی حالت تھی کہ باہر کے اس میں سوتے تھے، ہمیں برآمدے میں سوتے تھے، باہر بارش ہے تو بارش کے تک بستر لے کو ایسا بیٹھتے تھے، رات میں بارش ہے، بارش جانے کے بعد پورا صاف کر کو بوجھ کو سکے بعد بچھا کر سوتے تھے، ایسے حالات تھے۔ تو ایسا پڑھنا پڑتا ہے، ایسے عالم بننا تو ایسا معمولی نہیں ہے کہ چپ ہمیں عالم بن کو آ گئے، ایسا نہیں ہے چپ حافظ بن کو جو ہے آ گئے، اس میں کچھ بھی قربانی نہیں، ایسا نہیں، بہت سارے ایسے بہت سارے واقعات اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایسے بہت سارے مجاہدے ہوتے ہیں کہ گھر میں رہنے والے سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسی بھی پریشانی آ سکتی۔ تو ان پریشانیوں سے جو ہے عالم اور حافظ بن کر آتے ہیں تو ہم ان کا بنے، ان کا اعزاز کرنے والے بنے، اور جو ہے ان کا ہم ساتھ دینے والے بنے، ہر اعتبار سے ہم ان کا ساتھ دینے والے بنے۔ تو فکر کریں تو ماشاءاللہ آج جو ہے عابد مولانا کے بھی انشاءاللہ یہاں کیا ہے اعزاز و اکرام کیا جائے گا انشاءاللہ، اس کے بھی تعلق سے جو انتظام کیا گیا ہے، تو ماشاءاللہ اس طور سے بھی جو ہے فکر ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم سب یہ فکر کریں کہ انشاءاللہ مولانا بھی آنے والے ہیں، تو مولانا تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ان کا قرآن بھی شروع ہو جائے گا، اور مجھے جو ہے دوسرے مکتب کے جلسے میں بھی جانا ہے، نورانی مسجد کا جو ہے مکتب کا جلسہ ہے، تو وہاں بھی مہمان خصوصی کے طور پر جو ہے بلایا گیا اس عاجز کو، تو وہاں بھی جانا ہے۔ تو مولانا آنے تک ایک دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے جو ہے پیش کی گئی ہیں، ہم سب جو ہے بچے بھی اس بات کی فکر کریں کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی فکر کریں، اس پر ہم عمل کرنے کی فکر کریں، والدین بھی جو ہے اس بات کی فکر کریں کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کی فکر کریں، اس پر عمل کی فکر کریں۔ اسی طرح پڑھانے والے اور مسجد کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی یہ فکر کریں کہ ماشاءاللہ اللہ آپ سے کام لے رہا ہے، بہت اچھے انداز میں کام لے رہا ہے، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں مکتب بھی چلے گا اور اتنے اچھے انداز میں مکتب بھی چلے گا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک راستہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور اچھے انداز میں مکتب چل رہا ہے، تو یہ نظر بد سے بچے، اس کے لیے ہر ممکن کوشش ہمیں کرنا ہے، اور اللہ جتنی توفیق دے ہم ساتھ دینے والے بنے، اللہ جتنی بھی توفیق دے ہم جو ہے پڑھنے پڑھانے والوں کا ہم ساتھ دینے والے بنے، ان کے ہم معاون بنے، تو ماشاءاللہ یہ ہو رہا ہے، تبھی تو ہم نتیجہ سامنے دیکھ رہے ہیں، تبھی تو جو ہے یہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس لیے ہم سب جو ہے ماشاءاللہ اللہ کا پھر شکر ادا کریں کہ اللہ کا، کہ یہ اللہ کی محض اللہ کی توفیق سے ہے، یہ محض اللہ کی توفیق سے ہے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس لیے جو ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اللہ ہم سے یہ کام لے رہے ہیں۔ تو موت کے آخری سانس تک اللہ ہم سے یہ کام لے، ہم سب کو اس کی فکر کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم تمام سے جو ہے قرآن کی خدمت اللہ تعالیٰ لے، اور اس کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرت مولانا شکیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں، ہم مولانا کا استقبال کرتے ہیں، تشریف لائیں جزاک
سر آگے آؤ سر آگے ادھر دیکھیں آؤ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. بہت دیر سے آپ نے جو ہے مفتی عبدالرحمان صاحب دامت برکاتہ کہ قیمتی باتوں سے فائدہ حاصل کر رہے تھے. تو اب یہ جلسے کا چھوٹا جلسہ ہے, اب اس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں میں. تو سب سے پہلے اس جلسے کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کیا جائے گا. تو میں ہماری اسی مکتب میں پڑھنے والا طالب علم عاطف بسناڑ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور جو ہے جی قاری صاحب کریں گے ان شاء اللہ. قاری صاحب ہاں عاطف کے بعد جو ہے ہمارے قاری صاحب بھی ہیں. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حامية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. اب اس کے بعد میں ہمارے قاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک دو آیتیں جو ہے وہ قرات فرما کر جو ہے تلاوت فرما کر جلسے کا آغاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم
مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت ہی میٹھی آواز میں تلاوت فرما کر ہمارے روح کو تازہ کیا. اب اس کے بعد جو ہے میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے ہمارے اس مکتب کی طالبہ زینب عرب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت کے چند اشعار کو سنائیں. اس زینب عرب یہ ہمارے جو جلسے کے صدر مفتی صاحب ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے مالک کا میں نام لے گئے، اپنے مالک کا میں نام لے گئے، بس کی ابتدا گئی ہوں یا خدا ضرورت میری تو یا خدا میری تو تیری حمد و ثنا گئی ہوں. تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت. تیرے چاکٹ پہ سر کو جھکا کے فیض اپنا ادا گئی ہوں. اپنے مالک کا میں نام لے گئی، بزم کی ابتدا گئی ہوں. میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، القدس کہے کہ میں نے پکارا، مجھ کو اپنی پناہ میں رکھنا، مجھ کو اپنی پناہ میں رکھنا. بس یہی التجا گئی ہوں. آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا پوری، سب کو حاضر دے تمہارا
دکھا دے میرا سویا مکا دے جگا دے لطف دنیا کو دے آج سے میں اپنے دل سے جدا کر رہی ہوں. شکریہ. اور ایک بھائی صاحب نے جو ہے زینب عرب کو جو ہے وہ 500 روپے ہدیہ دیے ہیں، وہ قبول کرو. جزاک اللہ خیر. اب میں نعت کے کچھ اشعار گنگنانے کے لیے ہمارے اس مکتب کا طالب علم عبد المتین ہڈنگال کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پاک سنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلیوں، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلیوں، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلیوں، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلیوں. بہت شکریہ عبد المتین. اب جو ہے میں مختصر سا جو ہے استقبال اور تعارف کر کے جلسہ ختم کریں گے انشاءاللہ. تھوڑی دیر ابتدا قرآن کا اطلاع کرانا ہے. تو میں سب سے پہلے ہمارے صدر جلسہ مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم کا اس ہمارے چھوٹے سے جلسے میں شریک ہوئے، ہم جو ہے ان کو استقبال کرتے ہیں. اور مفتی صاحب کا تعارف آپ سب بخوبی واقف ہے کہ یہ ہمارے انڈی شہر کے ایک اکیلے مفتی صاحب ہیں جو ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر یہاں پر تشریف لائے اور جو ہے یہاں پر دارالعلوم حسینیہ کے نام پر ایک مدرسہ بھی چلا رہے ہیں. الحمدللہ مفتی صاحب کے مدرسے میں جن بچوں نے حفظ مکمل کر کے اطراف کے پورے دیہاتوں میں جو ہے وہ دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں. ہم جو ہے یہ جلسے میں مفتی صاحب کو جو ہے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں. اور ایک ہمارے مہمان خصوصی جو آج ہمارے جلسے کے روئے رواں ہیں مولانا شکیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ہم جو ہے ان کو تہ دل سے ہماری طرف سے، محلے والوں کی طرف سے، ذمہ داران کی طرف سے استقبال کرتے ہیں. مولانا جو ہے یہ بھی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے اور ملا جی مدرسہ ایک پرانا مدرسہ ہے جہاں پر جو ہے بہت ساری بچیوں نے تعلیم حاصل کر کے وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر جو ہے دینی کام انجام دے رہے ہیں. مولانا جو ہے اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں، محتمیم ہیں اور جو ہے دین کا بہت ہی بہترین کام جو ہے مولانا کی سرپرستی میں، مولانا کے نگرانی میں شہر بیجاپور میں اور اطراف کے دیہاتوں میں بھی جو ہے خدمت خلق کے تعلق سے بہت سارے کام جو ہے مولانا خدمت کر رہے ہیں. ہم آج کے جلسے میں مولانا کا استقبال کرتے ہیں.
اور ایک ہمارے مہمان خصوصی قاری صدام صاحب، ہم جو ہے ان کا بھی قاری صدام صاحب جو ہے مسجد میں امامت بھی کرتے ہیں اور ایک مکتب بھی چلاتے ہیں جو باقاعدہ منظم اور مؤثر مکتب چلاتے ہیں۔ بہت بیجاپور کے مکاتب میں کچھ مکاتب ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ منظم کے ساتھ ساتھ مؤثر بھی ہیں۔ عبدالقوی صاحب، مولانا عبدالقوی صاحب فرماتے ہیں کہ مکتب جو ہے منظم بھی ہونا ہے اور مکتب مؤثر بھی ہونا ہے کہ اس مکتب سے لوگ اثر لینے والے بنے۔ تو ایسے مکاتب میں سے ایک مکاتب جو ہے ہمارے قاری صدام صاحب کا ہے، جو ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ ہم انہیں آج کے اس ہمارے جلسے میں استقبال کرتے ہیں۔ اور ایک ہمارے مہمان خصوصی جو بیجاپور تشریف لائے ہیں وہ ہمارے سول انجینئر صاحب ہیں، اعجاز سر۔ ہم ان کا بھی جو ہے اس جلسے میں استقبال کرتے ہیں، جو ماشاءاللہ ایک انجینئر ہوتے ہوئے بہت سارے دین کی خدمات میں، دین کی سرگرمیوں میں حصہ لے کر وہ مولانا کے ساتھ میں ہمیشہ رہتے ہیں اور دین کے کام میں ہمیشہ تعاون کرتے ہیں۔ ایک اور ہمارے مہمان خصوصی جو بیجاپور سے تشریف لائے ہیں وہ ابو حذیفہ سر، وہ بھی پیشے سے سول انجینئر ہیں اور جو وہ بھی جو ہے قوم اور ملت کی خدمت کرتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے مولانا کا ساتھ دیتے ہیں، شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہنا، سفر میں جہاں پر بھی جانا ہوتا ہے، دین کی خدمت کرنا ہوتا ہے تو ہمیشہ مولانا شکیل صاحب دامت برکاتہم کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج کی ہم اس جلسے میں ان کا بھی جو ہے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے حال ہی میں جو ندوۃ العلماء سے فارغ ہو کر آئے ہیں حافظ شبیر صاحب، ان کے فرزند مولانا عابد صاحب، تو یہ بھی جو ہے آج ہمارے اس چھوٹی سے حقیر سے دعوت پر ہمارے جلسے میں تشریف لائے، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ مولانا جو ہے فی الحال میں مفتی صاحب ان کے مدرسے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، ہم جو ہے آج کے جلسے میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور ایک ہمارے حافظ قیس صاحب جو مفتی صاحب کے مدرسے ہی سے فارغ ہو کر جو ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے گجرات میں، وہ گجرات کے مدرسے میں داخلہ لیے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی یہاں پر بھی ہمارے یہاں جو ہے کبھی کبھی امامت و بھی نماز پڑھائیں، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ ان کا انداز جو ہے اس سے مفتی صاحب جیسا ہی ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ بھی جو ہے آگے کی تعلیم کے لیے وہ گجرات میں داخلہ، ایک مدرسے میں داخلہ لے کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آج وہ ہمارے جلسے میں شریک ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے آئے ہوئے مہمانوں کی ایک شال پوشی ہوگی۔ میں سب سے پہلے ہمارے صدر جلسہ جن کی صدارت میں یہ جلسہ صدر صاحب کے ذریعے سے جو ہے میں صدر صاحب کو جو ہے ہمارے مفتی صاحب کو شال پوشی کے لیے میں شکیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مفتی صاحب کو شامل تھوڑا دیکھا پچھلے مرتبہ تعارف آئیے تھوڑا پیچھے تھوڑا پیچھے اردو میڈیم اسکول اور بال بھارتی انگلش میڈیم اسکول ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ سر۔ اب ان کے بعد جو ہے میں مفتی صاحب کے ہاتھوں سے مولانا شکیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو میں شال پوشی کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ مولانا شال پوشی۔ اب کے بعد میں قاری صدام صاحب کی شال پوشی کے لیے میں انڈو بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے۔ اور انڈی کے جو ہے بہترین کانٹریکٹروں میں انڈو بھائی کا نام ہوتا ہے، اس مسجد کے ذمہ دار بھی الحمدللہ، بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد جو ہے میں مولانا عابد صاحب کی گلپوشی کے لیے میں مفتی صاحب اور شکیل مولانا کو دونوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مولانا آج جو ہے ہمیں بچے کو اگر MBBS سلیکٹ ہوا، انجینئرنگ کا بھی سیٹ مل گئی تو ہمیں بڑے پیمانے پر جو ہے ان کو ہمیں استقبال کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے بڑے بڑے پروگرام میں شال پوشی گلپوشی کرنے کر وہ یہاں پر آئے ہیں۔ ہم ان کی ہمت افزائی کے لیے جو ہے مولانا مفتی صاحب اور مولانا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مولانا کی جو ہے اعزاز آئیے مولانا۔ بہت بہت شکریہ۔
बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब और मौलाना का। अब उसके बाद जो है मैं हमारे सिविल इंजीनियर साहब एजाज सर को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और हमारे एक एजाज कबूल फरमा। मैं इनके लिए जनाब शकील सर थोड़ा जगह दे बड़े सर, हमारे मस्जिद के जिम्मेदार हैं, सारे सब जिम्मेदार हैं माशाल्लाह, थोड़ा जगह दे बड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद मैं हुज़ैफा सर को मैं गुलबशी के लिए अब्दुल्ला सर को दावत देता हूँ कि वो अपने दस्ते मुबारक से सर की शालपोशी। मैं हमारे हाफिज कैस साहब की शालपोशी के लिए मुन्ना भाई अंतोले को दावत देता हूँ कि वो आए। अब सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। जो बच्चे अभी नात पढ़े उनके लिए जो है हमारे एक भाई ने जो है उन्हें 500 रुपये हदिया दिया है, वो कबूल फरमा। अब इधर से सदर जलसा के हाथ से कबूल फरमाया वो भी। आमीन। उसके बाद एक सिर्फ 2 बच्चों की तकरीरें हैं, उसके बाद जो है कुरान की इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह, दुआ होगी इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले जो है हमजा शेख को दावत देता हूँ कि वो खत्म नबूवत की अहमियत पर एक तकरीर पेश करें। सदाकत के लिए अगर जान जाती है तो जाने दो, सदाकत के लिए अगर जान जाती है तो जाने दो, मुसीबत पर मुसीबत सर पर आती है तो आने दो। जनाब सदर मजलिस, मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम असातिज़ा इकराम और मकतब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे तकरीर का मौजू है खत्म नबूवत की अहमियत। हमारा अकीदा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ आफरी के बाद अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत के सारे दरवाजे बंद फरमा दिए हैं, और जो सिलसिला सैयदने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ वो सिलसिला अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म फरमा दिया। हमारा अकीदा है कि खत्म नबूवत को जानना और इस पर ईमान रखना और इसकी हिफाजत करना हर मुसलमान पर फर्ज है, क्योंकि हमारा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी ना आया था और ना आया है और ना ही आएगा। आपके बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा वो दुनिया का सबसे बदतरीन झूठा होगा। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि मेरी उम्मत में 30 झूठे होंगे, हर एक का ये ख्याल होगा कि वो नबी है, जबकि मैं आखिरी नबी और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। दलाइल भी बेबहा कुरान में खत्म नबूवत के, दलाइल बेबहा कुरान में खत्म नबूवत के, इशारा भी, तकाजा भी, दलालत भी, इबारत भी। हाज़रीन मजलिस, अक़ीदे अखद में खत्म नबूवत कोई आम मसाला नहीं है, बल्कि इसकी अहमियत को जानते हुए अहले हक ने हर दौर में सैकड़ों हजारों कुर्बानियां दी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर के बाद
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में मुसल्लिमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ी हुई जिमामा के मैदान में जंग 1200 सहाबा ने जाम शहादत नोश फरमाई। शुक्रिया। तो उसके बाद में एक और तकरीर आखिर तकरीर पेश करें। अफरोज़ा को दावत देता हूँ कि वो आए और हिजाब की अहमियत पर तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अफरोज़ा तौफीक सादा है। मैं मकतब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में पढ़ती हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है हिजाब की अहमियत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। तुम शरीयत और हया के तकाज़ों की बात करते हो, तुम शरीयत और हया के तकाज़ों की बात करते हो। हमने नंगे जिस्मों को मनकूस हया देखा है, देखे हैं हमने हराम में लिपटे कई इब्लीस, हमने कई बार खानों में खुदा देखा है। जनाब सदर, मौजूद इकराम और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। बात जब हिजाब की चढ़ती है तो अंदाजा हो जाता है ये वो शरीफ मसला है जिसे नजरे का शख्स जैसे चाहता है अपनी तरजीहात के मुताबिक इस्तेमाल करता है। जनाब सदर, जब एक वालिद अपनी बेटी से आईफोन प्रोटेक्टर पर कवर लगाने की दरियाफ्त करता है तो जवाब में वजह मालूम होती है ये एक फोन की हिफाजत है। जनाब सदर, जब दूसरा सवाल पूछा जाता है क्या इस वजह अम्मा से फोन की ज़ेबाश मुतासिर नहीं होती, तो जवाब मिलता है भले इसकी ज़ेबाश मुतासिर हो लेकिन चीज कीमती है तो हिफाजत जरूरी है। जनाब सदर, जब तीसरा सवाल पूछा जाता है तो हमें लबरीज की दुकान पर एक किस्म का अदाला सा लग जाता है कि बेटी भी एक कीमती तोहफा पाए, भले इसकी ज़ेबाश मुतासिर हो लेकिन हिफाजत जरूरी है। वालिद का कहना तमाम अशख़ास के लिए बेहतरीन जवाब है जिन्हें इस तोहफे की असल कदर मालूम नहीं होती। ये बात तो उस माशरे के लिए है जहाँ रुख मलबूस हया और जिस्म बेपर्दा हो। जब हमारे माशरे की बात की जाती है तो बदकिस्मती से उन्वान मुकम्मल तौर पर इसके बरक्स पाया जाता है। हमारा माशरा कुछ ऐसा माशरा है जहाँ अबायों और पर्दों में ये जिस्म भी बेपर्दा है, जो कि हमारे यहाँ पर्दा सिर्फ जिस्म के पर्दे को तसव्वुर किया जाता है, जबकि पर्दा तो नजरों का और रूह का होना चाहिए। पर्दा तो होना चाहिए जिसका जिक्र अल्लामा इकबाल अपनी शायरी से करते हैं। देखे हैं हमने एहराम में लिपटे कई इब्लीस, देखे हैं हमने एहराम में लिपटे कई इब्लीस, हमने नंगे जिस्मों को मनकूस हया देखा है। जनाब सदर, मैं सवाल करती हूँ तमाम लोगों से जो इस माशरे की बदकारी और बेहया का रोना रोते हैं। मैं सवाल करती हूँ तमाम पर्दादारों जो उन तमाम पर्दादारों और बेपर्दादारों कि क्या पर्दा सिर्फ औरत के लिए है? अगर है तो क्या नजरों और रुख के लिए नहीं है? कि क्या एक मर्द की नजरों से हया और औरत के ख्यालात में जगह की ज्यादा होना नहीं चाहिए? अगर होनी चाहिए तो आज हमें यह अहद करना होगा, पर्दा तो होगा लेकिन नजरों का भी और हया का भी, पर्दा तो होगा लेकिन मर्द का भी और औरत का भी, पर्दा तो होगा लेकिन हया का भी और रेजा का भी। इतना सा करके मैं अपनी तकरीर को छोटी शायरी के साथ खत्म करना चाहूंगी। आंखों से पढ़ी जाती है हया की कहानी, आंखों से पढ़ी जाती है हया की कहानी, नकाब डालकर कोई बात से बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज़ा रिस्तादार का। अब जो है बच्चों को कुरान का हदिया दिया जाएगा, तो मैं सबसे अब जो है मैं सदर कुरान दे रहे हैं बच्चों के लिए, तो मैं मुफ्ती साहब को दावत देता हूँ कि वो बच्चों को कुरान पेश करें। तुम्हें वो बने कुरान बेटा, आप कुरान खोलो, आओ बेटे। बच्चों को जो है ये हमारे मस्जिद के जिम्मेदार, मकतब के जिम्मेदारों की तरफ से ये बच्चों को कुरान का हदिया दिया जा रहा है। ये बच्चे जब तक कुरान पढ़ते रहेंगे जो है वो देने वालों को भी सवाब, पढ़ने वालों को भी सवाब, इनके वालिदैन को भी सवाब मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब का। अब उसके बाद हमारे मौलाना खुसूसी और मेहमान खुसूसी मौलाना शकील साहब को दावत देता हूँ कि वो बच्चों को कुरान की नामों से नवाज़ें।
اب بیٹھے جلدی ہو. کھولو بیٹے ہو پلاسٹک نکال کو تمہارے بیگ میں ڈالو. باہر نکالو. اور بیٹے کو سب نکال. بہت بہت شکریہ. مولانا کے دست مبارک سے جو ہے بچوں کو قرآن شریف دیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. اب میں جو ہے قاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے دست مبارک سے کچھ بچوں کو لے اٹھے. نکالو بیٹے. چالیس بچے ہیں اس کا دعا کہنا اس کو معلوم ہے. اوپر کا کور نکالو بیٹے. بہت بہت شکریہ. قاری صاحب نے اپنے دست مبارک سے بچوں کو قرآن ہدیہ دیا. اب اس کے بعد میں مولانا عابد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بچوں کو بہت بہت شکریہ مولانا کا. اب جو ہے میں حافظ قیس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے دست مبارک سے بچوں کو قرآن کا دیا جائے. بہت بہت شکریہ. میں اعجاز سر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے. ایک دو ہمت افزائی کریے. اس کے بعد میں ہمارے وزیر فصل کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے. ادھر دیکھو تھوڑا. بہت شکریہ سر. میں شکیل سر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے. وہ بہت بہت شکریہ. تمام صدر جلسہ اور مہمان نظام نے اپنے دست مبارک سے بچوں کو قرآن شریف کا ہدیہ دیا. بہت بہت شکریہ. اب اس کے بعد جو ہے میں بچوں کو قرآن کو فتح کرانا ہے. مفتی صدر جلسہ مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ بچوں کو جو ہے قرآن شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی زدنی
علما ربي زدني علما ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم बहुत बहुत शुक्रिया कुरान मत करो बेटे 5 मिनट कुरान मत करो बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब दामद बरकातहू का जो बच्चों को जो है कुरान का आगाज कुरान को शुरू कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। अब इसके बाद जो है मेहमान खुसूसी मौलाना शकील साहब दामद बरकातहू को मैं 2-4 बातें कीमती बच्चों को नसीहत के तौर पर कहने के लिए दावत देता हूँ और उसके बाद जो है ये मस्जिद जो है इंशाअल्लाह इख्तिताम दुआ के ज़रिए से इख्तिताम पर पहुँचेगी। मौलाना से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो वालिदैन सरपरस्त और जिम्मेदार भी हैं और जो है बच्चे भी बच्चों के नसीहत आगे है ना, मेरा प्राण है।
لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. دیکھیے بھائی ماشاءاللہ اب یہ بچے اس وقت میں ایک چھوٹے سے پودوں کی طرح سے ہیں اور ایک بیج کی طرح سے ہیں. انشاءاللہ ایک 4-5 سال کے بعد میں ان کا بہت بڑا رزلٹ آپ حضرات جو ہے دیکھیں گے. اکثر جو ہے میں مکتب کے جلسوں میں یہ مثال دیتا ہوں کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو مکتب میں کم کر رہے ہیں کہ زیادہ کر رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. تو دیکھیے کہ اکثر میں یہ مثال دیتا ہوں کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو مکتب میں پڑھا رہے ہیں وہ اپنے کھیتوں میں سندل کے درخت بو رہے ہیں، اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ زمین میں جو اگے گا وہ ماں باپ کو بھی نقصان دینے والا ہوگا اور انسانیت کو بھی نقصان دینے والا ہوگا. اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان بچے ہیں جو اس وقت میں نشے کے عادی ہیں، گالم گلوچ کے عادی ہیں، قتل و غارت گری کے عادی ہیں. 15 سال کے بچے قتل کر رہے ہیں، 18 سال کے بچے قتل کر رہے ہیں، 20 سال کے بچے قتل کر رہے ہیں. تو یہ سارے حالات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. تو مکتب میں جو بچے پڑھ رہے ہیں بالخصوص، تو وہ بچے بڑے ہو کر کے انشاءاللہ ماں باپ کے لیے وہ رزلٹ بنیں گے کہ جس طرح سے ایک ماں باپ نے کچھ سالوں پہلے اپنے کھیت میں ایک سندل کا درخت بویا. یہ مکتب میں ایک قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اس کا نام ہے نورانی قاعدہ. معلوم ہے نا بچوں کو؟ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ نورانی قاعدہ. تو یہ نورانی قاعدہ کی اس کو مدون کیا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہردوئی کے رہنے والے تھے. اس کو لکھا تھا حضرت مولانا نور محمد صاحب نے، لیکن اس کی تدوین کی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کم لوگ جو ہے، آپ میں سے بہت کم لوگ ان کو جانتے ہوں گے. انڈیا کی بہت بڑی شخصیت تھی، اور ایسے سمجھیے کہ اس وقت کے جتنے اکابرین ہیں وہ سب کے سب جو ہے قریباً انہی کا فیض ہے. سمجھیے آپ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب. تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بہت ذہین طالب علم تھے. ان کے والد صاحب جو ہے وکیل تھے، لائر تھے ان کے والد صاحب. اس زمانے کے لائر، انگریزوں کے زمانے کے، اس زمانے میں لائر ہونا، بیرسٹر ہونا بہت بڑی بات ہوتی تھی. تو شاہ ابرار الحق صاحب کے والد صاحب جو ہے وہ لائر تھے، بیرسٹر تھے، وکیل تھے. نقوش ابرار میں لکھا ہوا ہے. تو جب جو ہے میٹرک کا رزلٹ آیا، حضرت نے بھی میٹرک دیا شاہ ابرار الحق صاحب نے.
اس زمانے میں میٹرک کیے، جب 7ویں پر نوکری مل جاتی تھی تو اس زمانے میں میٹرک کیے ہیں، 7ویں پاس لوگوں کو گورنمنٹ ڈھونڈتے ہوئے آتی تھی اور آ کر کے ان کو نوکری، گورنمنٹ کی نوکری دیتے تھے. تو ایسے زمانے میں شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میٹرک کیا اور وہ بھی ٹاپ کیا. تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد میں پورا جو ہے اسکول کا مینجمنٹ، پھر جو ہے آنے والے اگلے کالج کے بہت سارے جو ہے کالج والوں نے حضرت کو مدعو کرنا شروع کیا کہ بھائی آپ کے بچے کو ہمارے کالج میں بھیجو، بھائی یہ ٹاپر ہے، ٹاپر کی ہر جگہ قدر ہوتی ہے. تو حضرت کے جو والد صاحب تھے وہ وکیل تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بچے کو لے جا کر کے سہارنپور میں داخل کرا دیا، بدائے علم سہارنپور میں داخل کرا دیا. اب جو ہے سہارنپور میں داخل کرا دیا تو وہ اسکول والوں کو پتا چلا، کالج والوں کو پتا چلا. تو دوسرے دن پورے اسکول کا مینجمنٹ اور کالج کے لوگ جو ہے وہ سب جو ہے حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب کے والد صاحب کے گھر پہ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بچے کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کا بچہ اتنا ذہین ہے، بہت بڑا لائر بنے گا اور جو ہے بڑا ڈاکٹر بنے گا، کچھ بڑا کام کرے گا. تو اس طرح سے جو ہے ان کی ایک سوچ تھی، اور ٹھیک ہے وہ اپنے حساب سے سوچتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آج ہر اس کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، لائر کی بھی ضرورت ہے، اور جو ہے گینیکالوجسٹ کی بھی ضرورت ہے، سب ضرورت ہے اس وقت میں. وہ بھی ایک کام ہے، ایسا نہیں کہ اس کو خالی چھوڑنا چاہیے، وہ بھی ایک مستقل کام ہے. اور اس میں بھی جو ہے ہمارے بچے جو ہے آگے بڑھنے چاہیے. بہت خوشی ہوتی ہے. دیکھیے ہم نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ جب بچیوں کا نکاح ہو جاتا ہے تو بچیوں کے نکاح ہونے کے بعد میں جب وہ ان کا حمل رکتا ہے تو پھر جو ہے جب غیر مسلم ڈاکٹروں کے پاس میں جاتی ہیں وہ بچیاں، تو ان کے ساتھ میں ایک الگ انداز سے بیہیویئر ہوتا ہے. ہم نے اس کو دیکھا ہے. اور جو ہے اگر اس وقت میں کوئی مسلمان لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے اور وہ گینیکالوجسٹ ہوتی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ ہمارے بچیوں کو، ہمارے سماج کی لڑکیوں کو جو حاملہ ہوتی ہیں ان کو ہوتا ہے. ہم نے بہت دیکھا ہے اس کو. تو خیر وہ ایک الگ بات ہے. تو سارے آئے اور آ کر کے حضرت کے والد صاحب سے کہا کہ آپ اپنے بچے کو ادھر ڈالو کالج. تو حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب کے والد صاحب کو اللہ نے کتنا بڑا فہم عطا فرمایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ٹھیک تمہاری بات بہت صحیح ہے اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن جو ہے میری دلی تمنا یہ ہے کہ جب میں مروں تو میرا بچہ میری قبر پر خود فاتحہ پڑھے، اور جب میں مروں تو میرا بچہ میری نماز جنازہ پڑھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں مروں اور جو ہے میرا بچہ میری نماز جنازہ نہ پڑھا سکے. یہ بات انہوں نے اس وقت میں کہی اور پھر اللہ تعالیٰ نے شاہ ابرار صاحب سے کام لیا. اس کا یہ رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں جو اس وقت میں مکاتب میں بچے پڑھ رہے ہیں، پورے مکتبہ فکر دیوبندی مکتبہ فکر کے جہاں بھی بچے پڑھ رہے ہیں. ابھی تو اہل حدیث کے مکتبہ فکر والوں نے بھی نورانی قاعدے کو لے لیا، بریلی مسلک والوں نے بھی جو ہے وہ نورانی قاعدے کو لے لیا، ان کے یہاں مکاتب میں بھی نورانی قاعدہ چل رہا ہے. تو ہزاروں نہیں کروڑوں بچوں کو اس وقت میں جو ہے وہ نورانی قاعدہ فیض پہنچا رہا ہے، جس کی تدوین شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی. کتنا بڑا فائدہ ہوگا. اور پورے انڈیا میں ہر جگہ حضرت نے جو ہے اذان کی اصلاح فرمائی، نماز کی اصلاح فرمائی، وضو کی اصلاح فرمائی. آپ کو اندازہ نہیں ہے بڑے بڑے خلیفہ، بڑے بڑے شیخ جو ہے صرف حضرت کے پاس میں وضو سیکھنے کے لیے جاتے تھے. کیا سیکھنے کے لیے جاتے تھے؟ وضو سیکھنے کے لیے جاتے تھے. وہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے. ہم سے کتنی مرتبہ کتنے لوگوں نے سوال کیا مولانا آپ وضو سیکھے کہ نہیں سیکھے کر کے. ہم کو سوال ہوا ہے، تو ہم کو بھی کسی نے وضو سکھایا ہے. ہم کو یہ سوال ہوا ہے آپ نے نماز سیکھی ہے کیا کسی کے پاس میں. ہم لوگ بخاری جب پڑھتے تھے تو ہر شاہ صاحب پڑھاتے تھے. تین لوگ ہم لوگوں کو بخاری پڑھائے ہیں. ہر شاہ صاحب پڑھائے ہیں، ہر مولانا سالم صاحب پڑھائے ہیں، اور حضرت مولانا نعیم صاحب پڑھائے جو استاد الاساتذہ تھے. تو یہ تین لوگوں نے بخاری پڑھائی. تو حضرت شاہ صاحب جو ہے فرماتے تھے اندر شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت انور شاہ علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے
وہ اکثر روتے تھے اپنی آخر عمر میں کہ میری عمر گزر گئی لیکن مجھے ابھی تک نماز پڑھنا نہیں آیا. بہت الگ لیول کی شخصیت تھی وہ ایسا 100 سالوں میں پیدا نہیں ہوتے ویسی لیول کی شخصیت تھی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. وہ روتے تھے اپنے آخر عمر میں کہ ابھی تک ہم کو نماز پڑھنی نہیں آئی. یہ میرے بھائیوں ان کو جو ہے شاہ الحق صاحب جو بڑے بڑے شیخ آتے تھے اور آ کر کے حضرت کے پاس میں اپنی نماز کی اصلاح کراتے تھے, اپنے اذان کی اصلاح کراتے تھے, اپنے وضو کی اصلاح کراتے تھے. یہ ایک بڑا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت سے دیا, اس لیے ان کو شاہ الحق صاحب کو محی السنہ کہا جاتا ہے, سنت کے زندہ کرنے والے. اللہ نے ان کو ایک لقب عطا فرمایا محی السنہ کر. تو وہ سب جو ہے یہ مکتب کا فیض ہے. تو اس لیے ان کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے, ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, یہ بہت بڑی. تو یہ جو بچے ہیں نا, یہ بچے جو قرآن پڑھتے وقت میں ہلتے ہیں نا, ایسا ہلتے رہتے ہیں قرآن پڑھتے وقت میں, وہ ایک من جانب اللہ ہے. وہ ہلتے رہتے ہیں بچے قرآن پڑھتے وقت میں. دوسری کوئی کتاب تو وہاں نہیں ہلیں گے, قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو ہلتے رہتے ہیں. سبھی ہلتے ہیں, میں بھی ہلتا ہوں, مفتی صاحب بھی ہلتے ہیں, سب ہلتے ہیں, کوئی بچا ہوا نہیں ہے, اس سے سب ہلتے ہی ہیں. تو وہ ایک اللہ کی طرف سے ذہن ہے. لیکن آپ جو ہے سن کر کے چونک جائیں گے کہ بچے یہ جو ہلتے رہتے ہیں نہیں, تو ان کے اس حرکت کی وجہ سے باطل کے دل کے اوپر میں لرزہ طاری ہوتا ہے, ڈرتا ہے باطل وہ ہلنے کی وجہ سے. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان مدرسوں کی اور ان مکتبوں کی حیت کو مت بدلو, ان کو اسی طرح سے مسجدوں میں بوریوں پر بیٹھ کر کے پڑھنے دو. اس لیے کہ میں نے اندلس میں ترتیب بدلنے کی حالت دیکھی ہے کہ جب جو ہے پورا علم جو ہے دوسری طرف منتقل ہو گیا اور ان کو بوریاں نشینوں سے اٹھا دیا گیا, تو پھر وہاں سے اسلام کے ختم ہونے کی, مسلمانوں کے ختم ہونے کی صورتیں شکلیں پیدا ہو گئی. میں ایک غیر مسلم جن کو ہم لوگ جیڑ کہتے ہیں, شیڈول کاسٹ سماج کے ان کا ایک پروگرام تھا, وہ پروگرام میں گیا ہوا تھا. تو اس وقت میں شیڈول کاسٹ کا ایک پروفیسر نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا صاحب, مسلمان انڈیا میں جو بچے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے قرآن کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں, کسی لیڈر کی وجہ سے نہیں, کسی پارٹی کی وجہ سے نہیں, کسی جماعت کی وجہ سے نہیں, کسی تنظیم کی وجہ سے نہیں ہے. اس نے کہا تھا کہ مجھے اندازہ ہے اچھی طرح سے کہ ہم لوگ شیڈول کاسٹ ہیں, ہماری حالت کیا ہو گئی ہے کر کے ہم کو اندازہ ہے. ہمارے پاس میں تمہاری ایسی چیزیں نہیں ہیں. تو مسلمان جو انڈیا کے اندر میں بچا ہوا ہے وہ قرآن کی وجہ سے بچا ہوا ہے. اور یہ جو قرآن بچے پڑھتے ہیں نا, آپ کو اندر کسی بھی سماج کے اندر میں جو ہے اس طرح کا نظام نہیں ہے, اس کا نظام نہیں ہے. یہ جو اس طرح کا نظام چلاتے ہیں ان کو چھوڑ کر کے پورے ورلڈ میں کسی کے پاس میں اس طرح کے مکتب کا نظام نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا, ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. ابھی ایک بات تو مکتب کی, دوسری بات ہے علم کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ایک بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت میں فرمایا کہ علم والے اور جو علم نہیں حاصل کرتے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اس وقت میں مسلمانوں کا رونا یہ ہے کہ مسلمان اپنی گاڑیوں پہ لاکھوں روپے لگائیں گے, مسلمان اپنی گاڑیوں پہ لاکھوں روپے لگائیں گے, اپنے موبائل پہ لاکھوں روپے لگائیں گے, ہر 2 سال میں 3 سال میں موبائل کو چینج کریں گے. ہاں بھائی یہ ایپل کا یہ آ رہا ہے, 16 آ رہا ہے, 17 آ رہا ہے, پرو آ رہا ہے, میکس آ رہا ہے, کیا کیا آ رہا ہے, تو اس کے پیچھے لگے رہیں گے. وہ لے جا کر کے دیں گے, نیا لے کر کے آئیں گے, گاڑیاں بدلیں گے, موبائل بدلیں گے, گھر بدلیں گے, پھر جو ہے اپنے شوق پورے کریں گے. لیکن یہ جو چیزیں, جن چیزوں میں مسلمان اپنا پیسہ لگا رہا ہے, اس کی وجہ سے مسلمان کی ترقی ہونے والی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ علم کے ذریعے سے تمہارا مقام بلند ہونے والا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اگر تمہاری قوم میں علم ہے, مجموعی اعتبار سے علم ہے, تو پھر تمہارا مقام بلند ہونے والا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, علم سیکھنے کا نام نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام وقی, ان سے امام شافعی نے اپنے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ علم نور من الہی, کہ علم جو ہے وہ اللہ کا ایک نور ہے. اس لیے قرآن کی جو سب سے پہلی آیت ہے علم کے اوپر میں وہ اقرا کی آیت ہے. وہ اقرا کی آیت کون لے کر کے آئے, کون لے کر کے آئے بھائی؟ جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے. کس کو جو ہے دیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے.
कैसा अल्लाह ताला ने वो देने का तरीका क्या बनाया था। जिब्रील सलाम आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा अपने सीने से ऐसा खींच लिया, दबा के ऐसा दबाया उनको अपने सीने, अपना सीना अल्लाह के रसूल के सीने को लगाया। तो क्या हुआ कि फिर जो है फरमाया कि इकरा अभी पढ़ो, यानी जो नूर अल्लाह की तरफ से लेकर के आए थे हजरत जिब्रील अमीन, उस नूर को मुंतकिल किया अल्लाह के रसूल के अंदर में। ये है इल्म, पढ़ने का नाम नहीं है इल्म। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख को ढूंढ रहे थे कि भाई जो है हमको शेख, मेरा शेख कहाँ है करके। तो उनको बताया गया कि एक मकतब में एक उस्ताद है, वो आपके शेख है। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कौन है? इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की वो है कि बरेली मसलक का भी सारा तसव्वुफ का सिलसिला वहीं जाता है, देवबंदी मसलक का भी सारा तसव्वुफ का सिलसिला वहीं जाता है। दोनों बरेली मसलक के भी सारे तसव्वुफ वाले वहीं जाते हैं, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। और जो देवबंदी मसलक का भी सारा तसव्वुफ उन्हीं से जुड़ा हुआ है। इसलिए कि दारुल हमारे देवबंदी मसलक के जो बड़े दो अकाबिरीन हैं, मौलाना कासिम नौनजी रहमतुल्लाह अलैह, रशीद अहमद कबीर रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों के दोनों जो है मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की है, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से जो है वो बैठ थे, उनके शेख हैं। तो इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख को ढूंढने के लिए निकले, तो उनको बताया गया कि मकतब में उस्ताद। उनको ताज्जुब हुआ, जब ढूंढते हुए निकले, फिर वो मिले उनके शेख उनको, तो कर रहे थे कि कैसा ये आदमी मेरा शेख कैसा हो सकता है, क्या इसके अंदर में कमाल होगा। वो एक 10-15 बच्चों को लेकर कैसा पढ़ा रहे। तो हजरत क्या आपके अंदर में ऐसा कमाल है कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुंचा। पहले कैसा होता, अब क्या बोलूं भाई, वो भी मामला ऐसा है कि शेख भी अल्लाह की तरफ से अता होते थे और खिलाफतें भी अल्लाह की तरफ से अता होती थी। अभी मामला बहुत बिगड़ गया है। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसा कमाल है कि जो अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास में पहुंचाया, ऐसा क्या है, आप तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम्हें इसका एक जलवा दिखाते हैं। फिर उन्होंने एक बच्चे से कहा कि बच्चे अलिफ पढ़ो, अलिफ की एक ताकत है और वो एक बड़ा समंदर है अलिफ। वो एक अजीब चीजें हैं वो सब। तो उस बच्चे ने लफ्ज़ अलीफ करके ऐसा पढ़ा तो सामने की दीवार पूरी की पूरी चिर गई, सामने की दीवार छट हो गई, टूट गई पूरी सामने की दीवार। उस उस्ताद ने उस बच्चे के अंदर में वो ताकत पैदा कर दी थी जो इस इल्म की ताकत है। इसलिए आज भी यहूदी क्या कहते हैं कि वो जो इस्माइल की औलाद हैं उनके पास एक रूहानी ताकत है, वही एक चीज हमको परेशान करती है, उसके अलावा और किसी चीज से हमको परेशानी नहीं है। यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद, यानी हज़रत इस्हाक अलैहिस्सलाम के औलाद में यहूदी हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में ये सारे लोग हैं। तो वो लोग ये कहते हैं यहूदी कि इस्माइल की औलाद में एक ऐसी ताकत है रूहानियत की कि जिसकी जो हमको परेशान कर सकती है, बाकी हमको किसी की फिक्र नहीं है, और वो यही ताकत है। तो इसलिए इल्म को सीखना और जो है सिखाना ना समझिए, बल्कि इल्म एक नूर है जो अल्लाह की तरफ से अता किया जाता है और उस आदमी को मिलता है जो अल्लाह ताला का होकर के रहता है और अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाता है। इसलिए मैं तमाम बच्चों से इसकी गुजारिश करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह का इल्म मिले तो फिर अपने आप को गुनाहों से बचाओ, घरों के अंदर में मोबाइल में मत लगो, अल्लाह अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करो और जो है वक्त को जाय मत करो। कोशिश करो कि जितना हो सके अपना वक्त जो है अल्लाह की इबादत में और जो है जिक्र अस्कार में, दरूद शरीफ में, पढ़ने पढ़ाने में, इस तरह से जो है अपना वक्त लगाओ। अल्लाह से दुआ है कि ये कुछ जो टूटी फूटी बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं, अल्लाह ताला इसको नाफे बनाए और खैर का जरिया बनाए और इसमें जितना भी सारी उम्मत की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Okay.
الحمد لك الشكر يا الله، لك الحمد لك الشكر يا الله، لك الحمد لك الشكر يا الله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهدرنا وجدنا وخطأنا وأمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. واصلح لنا شأننا كله، واصلح لنا شأننا كله، واصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، موجبات رحمتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات جو ہے یہیں پر بیٹھے رہیں، تھوڑا مٹھائی کا انتظام کیا گیا ہے، مٹھائی کھا کر جائیں. اسے وہ نکالنا بچے بیٹھو، ایسا بیٹھو بیٹھو بچے، تم یہاں کہتے کہ بچے کو اٹھو، جہاں بیٹھو وہاں بیٹھو، بچے یہاں بیٹھو، بچہ ہم کو بڑے ہم کو معصوم بچہ.
लगा दो पहला जब तक और कैसे लाने कैसे भाई बैठो भाई साथ साथ तुम भी साथ में ये बात ना तो ये बात बेटा क्या हां ला पूरा जाता हूं ला 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 ये बदल क्या बोलते क्या ये तो लास्ट ये मच्छी मिठाई ले रहे हैं बेटा क्या बेटा पूरा छोड़ने के आना तुम्हें मैं निकला तो नहीं और लाने गया कष्ट कर रहा था मैं आने के पेड़ को देखा तो और सर आपने कतार में लेकिन कतार में जो कतार में ऐसे घूमा कतार में लाइन लाइन लाइन
लेके घूम के आ जाओ। काटने के पूरा पत्थर पत्थर हाँ नहीं आता बहुत है जाते